نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس خالق کائنات نے ہمیں دین سیکھنے سکھانے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس سیکھنے کا صحیح عامل بھی بنا دے اور یہ وقت ہماری قبروں کا سامان بنا دے۔ نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی اور انجمن اشاعت دین اسلام رجسٹرڈ پنجاب کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی نصیب فرمائے اور ہماری محبتیں قبلہ بابائی سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے مزید فرما دے۔ یہ ایک شریعت کا مزاج ہے کہ کمال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کی نسبت بندہ اپنی طرف کرے۔ جس طرح سورہ فاتحہ میں یہ الفاظ ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ۔ انعام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جنہوں نے غضب مول لیا۔ غضب انہوں نے خود مول لیا۔ انعام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اور غضب کی نسبت بندوں کی طرف۔ اسی طرح قرآن مجید نے جہاں فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے۔ مرض کی نسبت اپنی طرف، شفا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور ہے ایسے، آپ تجربہ کر لیں، جب رات کو ہم 4 قسم کا گوشت کھائیں گے، اوور ایٹنگ ہو جائے گی تو لا محالہ صبح پیٹ کی خرابی ہوگی، پھر شفا اللہ تعالیٰ سے۔ اسی طرح تیسری جگہ پر فرمایا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، شر کی نسبت ان کی اپنی طرف۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، شر کی نسبت اُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، ارادہ کیا گیا بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین والوں کی طرف۔ ام ارادہ بہم ربہم راشدہ، یہاں پہ ارادہ کا فاعل رب کو بنایا راشدہ، یا ان کے رب نے ان کے لیے رشد و ہدایت کا فیصلہ فرمایا ہے۔ رشد و ہدایت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، گمراہی کی نسبت ان کی طرف۔ یہ مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کسی سختی کا ارادہ نہیں فرماتا، بلکہ قرآن مجید تو فرماتا ہے وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، میں تو بڑی بڑی چیزوں کو تمہیں معاف بھی کر دیتا ہوں۔ اگر کسی گھر میں کوئی مشکل آ جائے، کچھ دن ذرا مشکل کے آ ہی جاتے ہیں، صاحب ظاہر ہے، تو اگر نئی نئی بہو آئی ہے تو کہتے ہیں جب سے یہ آئی ہے تو گھر میں برکت ہی نہیں رہی۔ اگر اس کی وجہ سے برکت نہیں رہی تو یقیناً ہماری بیٹی بھی تو کسی کی بہو بنے گی، ہماری بہن بھی تو کل کو کسی کے گھر جائے گی نا، اسے بھی یہی جملے سننے پڑیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے افعال کی وجہ سے سب ہو رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی احتیاط کرنا ہمیں ضروری ہے۔ مثلا یہ چیز توہمات میں اس کو نہ لے جائیں۔ ویسے اگر آدمی واش روم میں جائے
تو واش روم میں جاتے ہوئے اس کے لیے کئی آسیب اور جنات کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی فوری احتیاطی تدبیر کرتے ہوئے پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب یہ چیز، اس کا مطلب کہ وہاں پہ ہم پہنچیں گے کوئی نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے، اس کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر نہا رہے تھے۔ حضرت ربیہ وہاں سے گزرے، انہوں نے جب ان کو دیکھا جہاں پہ وہ نہا رہے تھے، تھوڑی دیر گزری، نہاتے ہوئے اسی جگہ پر وہ گر پڑے، بے ہوش ہوئے۔ ان کے بیٹے دوڑتے دوڑتے حضور کی طرف آئے، حضور وہ اس طرح سے نہا رہے تھے اور وہ گر کر بے ہوش ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم تھا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال سماعت پہ لاکھوں سلام، کرامت پہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ انہیں کس نے دیکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا حضور ربیہ جو ہیں وہ وہاں سے گزرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں بلاؤ۔ جب انہیں بلایا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو اپنی نظروں سے قتل کرتے ہو؟ پھر حضور نے فرمایا بتاؤ جب تم نے انہیں دیکھا تھا تو تمہارے دل میں کیا خیال آیا تھا؟ انہوں نے عرض کی حضور میں نے جب انہیں دیکھا، انہیں صحت مند ہے، ان کا اچھا جسم، تو میں نے کہا کہ 7 پردوں میں چھپی دلہن بھی اتنا حسین نہیں ہوتی جتنا یہ حسین ہے۔ میرے دل میں یہ ارادہ آیا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ ارادہ آیا تھا تجھے کہنا چاہیے تھا اللہم بارک علیہ، یا اللہ اس کو برکت عطا فرما دے، یا پھر فوری طور پر تم یہ الفاظ جب کہے تھے تو کہتے ماشاءاللہ، تو تمہاری کسی طرح اس کو نظر نہ لگتی۔ یعنی یہ وہ احادیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، بعض اوقات نظر لگانے والے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا، اگلے کو نظر لگ جاتی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تعوذات جو سمجھائے ہیں، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، ان کی تلاوت کی جائے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی قبرستان سے گزرتا ہے، میت کے پاس جانے والا، اس کے لیے طہارت کے احکام ہیں، طہارت کے ساتھ جائے۔ جنبی آدمی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنبی جس گھر میں ہو اور جس گھر میں تصویر ہو اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اس کا مطلب کہ دین کو سیکھتے ہوئے ان چیزوں کو خود سے دور کرنا اور پھر اس کی احتیاطی تدبیر بھی اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین تدبیر جو ہے، دیکھیں اگر فرض کریں میں کہتا ہوں کہ ماسک پہننا حرام ہے، یہ توکل کے خلاف ہے، اور یہ سینیٹائزر کا استعمال ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کو یعنی اس کو وہ توکل نہیں کرتا، اس بندے کو بھروسہ نہیں ہے جو یہ کچھ کر رہا ہے، تدبیر اپنا ہے، اس پر اگر آپ فتویٰ لگانا چاہیں تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جب 11 بیٹے مصر جا رہے تھے تو یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے فرمایا بیٹو لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، تم 11 کڑیل جوان ہو، چوڑی تمہاری چھاتییں ہیں، کھلی تمہاری پیشانییں ہیں، اتنے 11 کڑیل جوان ایک دروازے سے گزرو گے تو تمہیں نظر لگ جائے گی۔ بیٹو لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ پھر آپ نے فرمایا علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، یہ ایک ہی آیت کے الفاظ ہیں۔ فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ مجھے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر میں بھی بھروسہ کرتا ہوں، ہر بھروسہ کرنے والا اسی پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن تدبیر کا اپنانا ضروری ہے۔ تدبیر یہ ہے، اس تدبیر کو میں اپنا رہا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قرآن مجید 13ویں سپارے کے دوسرے پیج کی یہ آیت ہے۔ اس کا مطلب اگر ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اس کا تعلق صرف سفر کے ساتھ نہیں ہے، صرف سفر کے ساتھ نہیں ہے۔ اور پھر اس کی سب سے بڑی بات آقا علیہ السلام نے جو فرمائی، آپ نے فرمایا الصدقۃ رد البلاء، بلائیں آتی تو ہیں لیکن اس کی نسبت سفر کی طرف نہیں، آتی ہیں وہ بندے کے اپنی نحوست کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن بندہ کوشش کرے کہ صدقہ دیتا رہے،
صدقہ دیتا رہے تاکہ بلائیں رد ہوتی رہیں. اور یہ سفر کی وجہ سے اس کی طرف نسبت کر دینا، وقت کی طرف نسبت کرنا، یہ بھی حرام ہے. دیکھیں ایک شخص جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پہلے تھیں، اب اس نے چیک کرایا کہ حمل میں اب بھی بیٹی ہے، تو اس نے ڈاکٹر کو کہا کہ یہ بچی، یہ جو حمل ہے اس کو ضائع کر دو. اور پھر یہ کہتا رہا کہ اگر بچی ہو جاتی تو شاید عورت کے لیے خطرہ تھا، باقی بچوں کے لیے خطرہ تھا، 100 بہانے ڈھونڈتا رہے. لیکن ہو سکتا ہے وہ آنے والی بچی کی برکت سے اللہ نے اس کے لیے رزق رکھا ہوا ہو، اور اگر اس نے وہیں سے ہی اس عمل کو ختم کرا دیا تو ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے لیے وہ پہلے والا رزق بھی چھین لے. پھر اگر یہ کہے کہ نحوست آ رہی ہے، پھر اگر یہ کہے کہ گھر میں برکت ختم ہو گئی ہے، تو قرآن تو فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارا اپنا کیا ہوا کرتوت ہی ایسا تھا جس کی وجہ سے برکت اٹھا لی گئی. آج رشتہ کرنے جاتے ہیں تو یہ دیکھتے نہیں، اگر کہا جائے کہ یتیم کی بیٹی ہے تو دوسرے دن پلٹ کے رشتہ لینے کے لیے آتے ہی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی گھر میں کوئی معذور بچہ پیدا ہو جائے، اپاہج بچہ پیدا ہو جائے، فرمایا اللہ یرزقکم بضعفائکم، گھر میں جو سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے اللہ باقیوں کو اسی کی وجہ سے رزق عطا فرماتا ہے. جو سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے گھر میں اس کی وجہ سے رزق ملتا ہے. تو چیزوں کی برکات جو ہیں وہ دین کے ساتھ لگنے کی وجہ سے، دین کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی دعا فرمائی یہی کہا، اعوذ، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ. ہر چیز سے کسی بھی چیز کے شر سے بچنے کے لیے حضور نے اعوذ کے الفاظ نہیں بولے. اس کا مطلب کہ اس شر سے یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. رہا یہ کہ ان چیزوں کی طرف وہ بندہ نسبت کرے گا جس کا توکل اللہ کی ذات کی طرف نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تیرتا، کوئی یہ حامہ ولا سفرہ، یہ بدشگونیاں کوئی چیز نہیں ہے. پھر آپ سے پوچھا گیا حضور یہ چیزیں ختم کیسی ہوں گی؟ فرمایا یذہبہ بالتوکل، توکل جو ہے ان چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ. ایک مصیبت سامنے کھڑی ہے، سامنے ایک بندے نے تلوار پکڑی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور حضور سے کہتا ہے من یمنعک منی، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ روبدار الفاظ میں آپ نے فرمایا اللہ اللہ اللہ. جب حضور نے یہ فرمایا اس کے ہاتھ سے تلوار ہی گر پڑی، اس کے ہاتھوں تلوار گر پڑی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی. آپ نے فرمایا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ کریم ہیں اور کریم خاندان کے بیٹے ہیں. آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا. سامنے ایک کھڑی ہوئی مصیبت ہے لیکن اللہ کی ذات پر توکل کتنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ. یہ اللہ کی ذات کا بھروسہ جو ہے یہ ہر مصیبت، ہر مشکل سے اس بندے کو بچاتا ہے. اس لیے صدقہ دیتے ہوئے آدمی کوشش کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے. حدیث مبارک، یہ جو بابا جی سرکار نے کتاب لکھی ہے آخری چہار شنبہ، یہ کتاب آج کل کے حوالے سے ہمارے مبلغین احباب سے گزارش ہے یہ کتاب ضرور لے جائیں. آخری چہار شنبہ، اس میں آپ نے اس مہینے کے یہ جو توہمات اور یہ باتیں ہیں اس پر بڑا مدلل آپ نے تبصرہ فرمایا ہے. اس کو آپ پڑھیں. اس کے صفحہ نمبر 22 پر بہار شریف کی بہار شریعت کی عبارت قبلہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں ماہ سفر المظفر کا آخری چہار شنبہ ہندوستان میں بہت منایا جاتا ہے. لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح اور شکار کو جاتے ہیں، پوریاں پکتی ہیں اور نہاتے دھوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز غسل سے حد فرمایا تھا اور مدینہ شریف سے باہر تشریف لے گئے تھے سیر کے لیے. یہ سب باتیں بے اصل ہیں، بلکہ ان دنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا. لوگوں کی جو بنائی ہوئی باتیں ہیں سب خلاف واقع ہیں. یہ بہار شریف کی عبارت ہے، بہار شریعت کی. اچھا، اس میں ایک عبارت آپ دیکھیں جو قبلہ بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بخاری شریف کا بھی یہاں پہ حوالہ ذکر فرمایا ہے اور فرماتے ہیں کہ
26 ظفر کو، یہ تاریخ تبری کا حوالہ بھی ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 88، اور کچھ الفاظ جو ہیں اس میں بسم اللہ فی سبیل اللہ فقاتل من کفر باللہ، یہ بخاری شریف کے الفاظ لیے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں 26 صفر کو 11 ہجری 26 صفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ رومی لشکر کے خلاف تیاری کرو، رومی لشکر کے خلاف۔ یہ 26 صفر 11 ہجری۔ پھر اس سے اگلا دن جو تھا، یہ جو دن تھا یہ پیر کا دن تھا، 26 صفر جو ہے پیر کو، سب کو جمع کر کے آپ نے یہ فرمایا۔ 27 جو اگلا دن تھا وہ منگل کا دن، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع قبرستان بھی آپ تشریف لے گئے اور اعلان بھی فرمایا کہ کل جس لشکر کی تیاری کے لیے میں نے تمہیں کہا تھا، اس لشکر کے امیر کا آج اعلان کرتا ہوں، حضرت اسامہ بن زید کو اس لشکر کا امیر بناتے ہیں۔ منگل والے دن یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور پھر فرمایا بدھ والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد محسوس ہوا، آپ کو بخار ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے۔ جمعہ رات کو باوجود مرض کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور خود جھنڈا تیار کر کے حضرت اسامہ بن زید کو دے کر ان کو وہاں سے روانہ فرمایا جمعرات کے دن۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی جلد 2 صفحہ نمبر 221 پر فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں نکلو، فقاتل من کفر باللہ، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے اس کے خلاف جا کر جہاد کرو۔ یہ کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں سے روانہ فرما دیا۔ گویا یہاں سے بخاری شریف کی اس حدیث، یہ جو الفاظ ہیں بسم اللہ فی سبیل اللہ فقاتل من کفر باللہ، ان الفاظ سے اور پچھلی اس عبارت سے پتہ چلا کہ بدھ والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی علالت میں اضافہ ہوا تھا۔ اسی طرح سے طبقات کبریٰ ابن سعد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 206 فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول ما بدا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ یوم الاربعاء فکان شکوہ الی ان اقبض 13 یوما۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عارضہ اس بدھ والے دن شروع ہوا اور آخری چہار شنبہ تھا یہ، اور یہ عارضہ 13 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک جاری رہا، یہ عارضہ 13 دن تک۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے جب یہ آیت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ نعیت الی نفسی، مجھے دنیا سے چلے جانے کی خبر آ گئی ہے۔ تو فرماتے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے پھر مجھے بلا کے پھر آپ کے کان مبارک میں بات کی تو آپ مسکرائیں۔ پھر آپ سے جب پوچھا گیا کہ پہلے آپ روئیں پھر مسکرائی کیوں، پہلے آپ نے بتایا کہ حضور نے جانے کی خبر دی تھی، پھر آپ مسکرائی کیوں؟ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے آپ ہی مجھ سے ملاقات کریں گی۔ فرماتی میں اس وجہ سے اس بات پر مسکرائی۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ الفاظ پڑھے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات ثم نصب یدہ فجعل یقول فی الرفیق الاعلی حتی قبض۔ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام آتے رہے اور آ کر پوچھا حضور آپ کا کیا حال ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا آجدنی یا جبریل مغموما واجدنی یا جبریل مکروبا، کہ میں اپنے آپ کو غمگین پاتا ہوں اور ملول پاتا ہوں،
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دوسرے دن حاضر ہوئے، پھر بھی یہی جواب، تیسرے دن آئے پھر بھی یہی جواب، جب چوتھے دن آئے تو آ کر انہوں نے سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی حضور یہ فرشتہ ہے اور آپ کے پاس حاضر خدمت ہے اور آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے پاس روح کو قبض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے اور ھذا ملک الموت یستأذن علیک مستأذن علی آدمی قبلہ کا، یہ آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہے، نہ اس نے آپ سے پہلے کبھی کسی سے اجازت لی ہے نہ بعد میں اس نے اجازت لینی ہے، اور یہ باہر آ کر 3 دنوں تک جب میں آ کے آپ سے عرض کرتا رہا ہوں، یہ 3 دنوں تک یہاں سے انتظار کرتے ہوئے واپس بار بار واپس گیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا فآذن لہ فسلم علیہ، آپ نے اس کو اجازت دی اور اس نے سلام کیا۔ وتفعل یا ملک الموت، آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا حکم ملا ہے؟ ملک الموت سے حضور نے فرمایا کہ تمہیں کیا حکم ملا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نعم بذالک امرت وامرت ان اطیعک، مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں، آپ جو حکم فرمائیں گے میں وہی کروں، مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں، آپ جو حکم فرمائیں گے میں وہی کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضور انہوں نے جب جواب دیا ملک الموت نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، جب ادھر دیکھا تو انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ الفاظ بولے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، آقا اللہ رب العزت آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، ملاقات کا مشتاق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امض لما امرت، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ اپنا حکم پورا کر گزریے۔ اب وہ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو لیا، وہ تو پھر آگے بحث ہے نا کہ اس کو کہاں رکھا گیا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی بحث کی ہے کہ انہیں حکم ہوا کہ جو نیکوں کی روح نکالی جاتی ہے وہ اس سے بہتر جگہ پر اعلیٰ علیین پر رکھی جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس سے کوئی جگہ اعلیٰ ہے ہی نہیں، لہذا آپ کی روح آپ کے جسد اقدس میں دوبارہ رکھی جائے۔ تو گویا آج اپنے روضہ اطہر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم اپنی روح سمیت ہی تشریف فرما ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض ہوئی تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے ایک کونے سے آواز آئی السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو الفاظ میں پڑھ رہا ہوں یہ دلائل النبوت میں ہے اور مشکات کے صفحہ نمبر 549 پر بھی ہیں، مشکات کے صفحہ 549 پر یہ آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان فی اللہ عظام من کل مصیبت وخلفا من کل حالک ودرکا من کل فائت فابا اللہ فتقوا وإیاہ فرجوا فإنما المصاب من حرم الثواب فقال علی اتدرون من ھذا، فرماتے ہیں آواز یہ آئی اے گھر والو تم پر اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے، تم پر اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ اللہ رب العزت کی راہ میں ہر مصیبت میں صبر کرنا ہے، ہر مصیبت میں صبر کرنا ہے، اور ہر فوت شدہ کا خلیفہ ہے، اور ہرگز کوئی بھی گزر جانے والے کا کوئی نہ کوئی عوض ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہی سے ڈرو اور اس سے امید رکھو، اور یاد رکھو کوئی بھی شخص پورا مصیبت زدہ وہ ہے جو ثواب سے محروم کر دیا گیا ہو، یعنی کہ جس کو مصیبت کسی کا کوئی فوت ہو گیا تو فوت ہونے والے مصیبت زدہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ جو ثواب سے محروم ہو جائیں وہ مصیبت زدہ ہوتے ہیں، لہذا اس پر صبر کرو۔ جب یہ آواز آئی تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ آواز دینے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت مبارک جو تھی وہ اس بدھ والے دن اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس پر بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حوالے سارے لکھے ہیں اسی رسالے میں، تو اس کا مطالعہ بھی ضرور کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم
کوشش کرتے رہیں، یہ جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ بھی پڑھتے رہیں، صدقہ خیرات بھی دیتے رہیں، اور یقین ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔